वहाँ साहब آپ نے ٹائم اینڈ اگین پاکستان تحریک انصاف کو یہ مشورہ دیا کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس ہونا چاہیے پیشتر اس سے کہ کوئی احتجاجی حکمت عملی تشکیل دی جائے. ظاہر ہے نیگوشیشنز بھی ایک معاملہ ہے, کراس دا ٹیبل بیٹھ کے معاملہ فہمی کے ذریعے سے معاملات کو حل کرنے کی تجویز بھی دی جاتی رہی, لیکن اب پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی کال دے چکی ہے. آپ کو لگتا ہے یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی کے تحت دی گئی ہے یا پھر عجلت میں دی گئی احتجاجی کال ہے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ کل کافی دوستوں سے جو تحریک انصاف کے ہیں میں نے بات ہوئی میری, ظاہر ہے میرے پاس آتے بھی ہیں سب دوست اور بات چیت بھی ہوتی ہے. ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے کہ احتجاجی تحریک کا مطلب کیا ہے. اور کل ایک دوست نے مجھے کہا کہ بڑے واضح طور کے اوپر عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ عمر ایوب اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو انہوں نے پلان دے دیا ہے, اور اب جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ملیں گے, پوچھیں گے, پھر بتائیں گے. ابھی کنفیوژن ہے کہ آخر الٹیمیٹلی پلان ہے کیا. آج اب دیکھتے ہیں, آج ایک میٹنگ پی ٹی آئی کی شیڈیولڈ ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کا بھی کہا جا رہا ہے کہ آج ان کی ملاقات ہوگی, بٹ لیٹس سی آج کیا بنتا ہے. وہاں صاحب آپ نے یہ بھی کہا نا کہ فیصلہ سیاسی لوگوں کو کرنا چاہیے, پاکستان تحریک انصاف کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو فور فرنٹ پہ ہونا چاہیے. اس وقت جو لوگ ظاہر ہے فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں ان کا سیاسی تجربہ اتنا نہیں ہے, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لیگل فرٹرنیٹیز ہیں جن لوگوں نے خط لکھ کر بار بار یہ کہا کہ کوشش کریں بات چیت کے ذریعے سے مسئلے کو حل کرے. اب سمجھا جائے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں, شاہ محمود قریشی ہوں, یا عمر سرفراز چیمہ ہوں, میاں محمود الرشید صاحب ہوں, ان کے لکھے ہوئے خط کو مسترد کر دیا گیا. وہ تجویز پسند نہیں آئی پی ٹی آئی کو. یاسمین راشد, عمر چیمہ جو ہے ڈیسیژن میکنگ میں ان کو کتنا سنا جاتا ہے. اسی طرح سے جو ورکرز بیچارے جو جیلوں میں طویل رہے ہیں ان کی کیا ہے پوزیشن. سو ان لوگوں کی تو کوئی پوزیشن نہیں ہے. تو یہ لوگ جو سارے یہ باتیں باہر بیٹھے ہوئے یہ لوگ کر رہے ہیں, یہ تو ایک امیچور قسم کے لوگ ہیں. ان کو کوئی پاکستان کی پالیٹکس کی سمجھ عقل نہیں ہے, پتہ نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے بہت ڈیسیژن میکنگ میں بڑا گیپ ہے. ایک پریکٹیکلٹی کا اور ایک جو عملی صورتحال ہے پاکستان میں اس کو اگر دیکھا جائے اور پی ٹی آئی کا ڈیسیژن میکنگ دیکھا جائے تو اس کے اندر بہت بڑا فاصلہ ہے. لیکن فواز صاحب اگر پی ٹی آئی سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں وی آر لیفٹ ود نو ادر آپشن بٹ ٹو پروٹیسٹ. اس کی وجہ ہے کہ 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد جو جوڈیشری کا رول ہے وہ بڑا انیفیکٹو ہو گیا ہے. پھر حکومت انلیجیٹمیٹ ہے, اس سے بات چیت کر نہیں سکتے, اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی, اسٹیبلشمنٹ بات کرتی نہیں ہے, تو پھر ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ نہیں جان, یہ بات تو 100% ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. احتجاجی تحریک کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہے, احتجاج بھی آپ نے کرنا ہے. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ احتجاج سے پہلے جو 6 7 8 کام کرنے چاہیے وہ کون کرے گا. مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھیں, پی ٹی آئی ملیٹنٹ پارٹی نہیں ہے. یہ لوگ پہاڑوں پہ کوئی بندوقیں لے کے نہیں چڑھ سکتے. دا پرابلم از کہ یہاں پہ جو پنجاب میں اسپیشلی جو ہو رہا ہے, آپ نے سیف گارڈ کیا کرنے ہیں اپنے لوگوں کے اوپر. آپ اپنے لوگوں کو پروٹیسٹ کے بعد جو ہے وہ گولیوں سے کیسے بچائیں, گرفتاریوں سے کیسے بچائیں, ظلم اور جبر سے کیسے بچائیں, یہ اسٹریٹجی کون بنائے گا. پھر دیکھیں آپ جب تحریک چلاتے ہیں تو ایک بڑی پولیٹیکل اسٹریٹجی پہلے ہوتی ہے, تحریک اس کا ایک حصہ ہوتی ہے. وہ پولیٹیکل اسٹریٹجی کا جو ہے وہ نظر نہیں آتی. سو دا پرابلم از ناٹ کہ تحریک نہیں چلانی ہے, تحریک تو چلانی ہی چلانی ہے. دا اونلی پرابلم از تحریک کے ساتھ جو ایک بڑی سیاسی حکمت عملی منسلک ہونی چاہیے وہ نہیں ہے, الائنس نہیں آپ بنا سکے. تو فواز صاحب ابھی تو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ہینڈز اینڈ گلوز ہیں اور بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں نظر آتے ہیں. ایسی انیفیکٹو اسٹریٹجی کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ یہ تحریک کوئی امپورٹنس اختیار کرے گی اور الٹیمیٹلی پریشر بلڈ اپ کر سکے گی؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب آپ ایک سیاسی حکمت عملی کے بغیر تحریک چلاتے ہیں اس کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ کا اور حکومت کا بانڈ اور مضبوط ہوتا ہے, کیونکہ اس سے جو ڈر کا رشتہ, اینیمی آف مائی اینیمی از مائی فرینڈ, یہ وہ بنیادی اصول ہے جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اکٹھے ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ ویسے تو آپ دیکھ لیں ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے حکومت اسٹیبلشمنٹ کو. یعنی وہ نہ ان کے لیے انٹرنل پولیٹیکل مینجمنٹ میں کوئی ہیلپ فل ہے, نہ ایکسٹرنل پولیٹیکل مینجمنٹ میں کچھ ان کا ہے.
زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کو آج اگر جو ہماری ملٹری ہے اگر ہٹانا چاہے، ان کو ہٹا کے کوئی اور لگا دے، کسی ABC کو لگا دے، وہ یہ کام کر لیں گے۔ ان کا کوئی ایسے فائدہ تو نہیں ہو رہا ان کو، اسٹیبلشمنٹ کو، لیکن وہ اس لیے اکٹھے ہیں کہ PTI جو ہے وہ ایک کامن اینیمی ہے۔ اور ہم اس وقت دیکھ کے رہے ہیں کہ جو PTI کی حکمت عملی ہے وہ اس بانڈ کو مضبوط کر رہی ہے، بجائے اس کے کہ ایک آلٹرنیٹیو کو اسپیس کریٹ کر سکے PTI کی۔ یہ جو ابھی تک بھی جو موومنٹ ہے، ہمیں ابھی اس کے پتہ نہیں ہے اس کے خد و خال کیا ہے، یہ چلے گی کیسے، آگے کیا ہوگا، وہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ فواد صاحب بڑا سادہ سا سوال ہے، PTI میں بتایا تو یہی جاتا ہے کہ بانی PTI کے فیصلوں کے ساتھ، اور ظاہر پیٹرن ان چیف وہ ہیں، ان کا ڈیسیژن ہوتا ہے، لیکن ڈیسیژن اصل میں لے کون رہا ہے؟ یہ فیصلے کرتا کون ہے؟ یہ فیصلے تو عمران خان ہی کرتے ہیں نا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پارٹی بھی، سچی بات ہے، پارٹی تو ایسا اس طرح ایگزسٹ نہیں کرتی، کیونکہ کیڈر ہی سارا ٹوٹ گیا۔ اب تو یہ ہے کہ یہ ایک عمران خان ہے اور نیچے لوگ ہیں، عمران خان کے فیصلے ہی ہوتے ہیں۔ The only problem is کہ عمران خان کے پاس اس طرح کی انفارمیشن، گراؤنڈ سچویشن وہ ان کے پاس نہیں ہے، اور یہ پارٹی کے لوگ جو جن کا ایکسس ہے وہ عمران خان کو یہ نہیں بتا سکے کہ پارٹی کی آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے۔ بٹ فواد صاحب لاسٹلی، اب آپ کو نہیں لگتا کہ پھر یہ جو تحریک ہے یا احتجاج ہے، یہ بانی PTI ریلیز اسپیسیفک ہی ہوگا، عام لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کر سکے گا؟ کیونکہ عام لوگوں کو اگر کوئی مہنگائی کا ایشو ہے، ایز این اپوزیشن آپ کوشش کرتے ہیں کامنر کے پرابلمس کو ہائی لائٹ کریں اور پھر ان کو موبلائز کیا جائے، تو کوئی ایشو لوگ نہیں ہے عام ویری مچ آدمی، فیڈ اپ آلریڈی سر۔ عام آدمی کا صرف اس وقت ایک ایشو ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت پاکستان کے عوام کو بنانی ہے، اور یہ جو بنیادی اصول ہے اس کو ریپرزینٹ جو ہے وہ عمران خان کرتا ہے۔ اور پاکستان کا نہ کوئی مہنگائی مسئلہ ہے، نہ کوئی سڑک مسئلہ ہے، نہ کوئی اور مسئلہ ہے، کیونکہ وہ سارے مسئلے تب حل ہوتے ہیں جب عوام کی حکومت ہوتی ہے، اور عوام کی مرضی سے حکومت بنتی ہے اور مرضی سے جاتی ہے۔ اس بنیادی اصول کے لیے اس وقت اگر کوئی شخص سمبل ہے، علامت ہے، تو وہ عمران خان ہے۔ سو یہ کہنا تو بالکل ہی آپ کا غلط ہے کہ عام آدمی کا یہ مسئلہ نہیں ہے، عام آدمی ہی کا مسئلہ ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، اور اسی لیے ہر الیکشن میں، سنبڑیال کا آخری الیکشن ہوا ہے، پہلے قومی الیکشن ہوئے ہیں، آپ اس میں عوام کا فیصلہ دیکھ لیں، عوام کدھر کھڑی اور کیسے الیکشنز کو پورے رزلٹس کو چینج کرنا پڑا۔ دیٹ شوز کہ عمران خان ہی پاکستان کے عوام کی امنگوں نہیں، کی لیکن فواد ترجمان صاحب آپ کو لگتا ہے 9 مئی اور 26 نومبر کے بعد جو کچھ ہوا اس کے بعد بھی عام لوگ نکل سکیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یا بانی PTI کی اس تحریک کے اوپر اس طرح کا کانفیڈنس ہے کہ لوگ آئیں گے اور مومنٹم بن سکے گا؟ نہیں، لوگ تو عمران خان کے ساتھ ہیں۔ یہ سنبڑیال کا الیکشن ہوا ہے، آپ کے سامنے ہوا ہے، وہاں پہ کیا ہوا، لوگوں کا تو اعتماد عمران خان پہ ہی ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی کہ کیا لوگ جو ہیں وہ گولیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، دیکھیں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پاکستان کی عوام کی اکثریت کو یہ ایک اس نیریٹو پہ لانا یا دھکیلنا کہ جب تک آپ کے پاس بندوق نہیں ہے آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ فواد چوہدری صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ سابق وفاقی وزیر سینئر سیاستدان فواد چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور فواد صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی یا دیگر ایشوز اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں، بلکہ بانی PTI کی ریلیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ خیر، ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ قاسم اور سلیمان کے حوالے سے حکومت یہ کہتی رہی، یہ تانا دیتی رہی پاکستان تحریک انصاف کو کہ عمران خان کے اپنے بیٹے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کے بچوں کو آگے کر دیا جاتا ہے۔ اب جب انہوں نے آنے کا اعلان کیا ہے تو حکومت اور طریقے سے دیکھ رہی ہے، اب حکومت سخت ریاکشن دے رہی ہے۔ یہ ریاکشن ضروری ہے یا غیر ضروری ہے جو حکومت دے رہی ہے؟